اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نویں مجلس اسی سال ماہ ذی-القعدہ کی 10ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ارشاد ہوا، کیا بات ہے، آج کیسے آ گئے؟ یعنی معمول تو جمعے کا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ یہ سعادت آج ہی مقدر تھی۔ جب بھی قسمت یاوری کرتی ہے قدم بوسی کی سعادت میسر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اچھا کیا، جو بھی غیب سے آتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحبت کا اثر کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ صحبت کا اثر قوی ہوتا ہے۔ پھر ترک دنیا پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جس نے گھٹیا چیز کو نہ چھوڑا اور اعلیٰ چیز اس تک خود نہ پہنچی۔ 10ویں مجلس اسی مہینے کی 15ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ عزیزوں کی ایک جماعت جیسے مولانا وجیہ الدین پائلی اور مولانا حسام الدین حاجی اور مولانا تاج الدین یار اور مولانا جمال الدین اور دوسرے مرید حاضر تھے۔ کھانا سامنے رکھا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جس کا روزہ نہ ہو کھانا کھائے۔ ایام بیس کی وجہ سے اس مجمع کے اکثر لوگ روزے سے تھے۔ اس کے بعد کھانا ان 2-3 آدمیوں کے پاس بھجوا دیا گیا جو روزے سے نہیں تھے۔ اس وقت زبان مبارک سے فرمایا کہ جب عزیز آئیں تو کھانا سامنے رکھنا چاہیے، مگر کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم روزے دار ہو، کیونکہ اگر روزے سے نہ ہوگا تو خود کھا لے گا۔ اور یہ نہ پوچھنے میں کہ تم روزے سے ہو کیا حکمت ہے، یہ کہ اگر وہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے تو دکھاوے کا دخل ہو جائے گا، اور اگر وہ روزے دار ایسا پکا اور سچا مرد ہوا کہ دکھاوے کا اس پر گزر نہیں، اور پھر وہ کہے کہ میرا روزہ ہے تو اس کی تاعت حالی اعلانیہ دفتر میں لکھی جائے گی، اور اگر کہے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولنا ہوگا، اور اگر خاموش رہے تو پوچھنے والے کی تحقیر ہوگی۔ 11ویں مجلس اسی مہینے کی 21ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ نیک مردوں کے قدم کی برکت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی جگہ ہے انہی کے قدموں کی برکت سے راحت بخش ہے۔ مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد۔ فرمایا کہ کتنے اولیاء اور بزرگوں کے قدم وہاں پہنچے ہوں گے کہ یہ جگہ ایسی راحت بخش ہے۔ اس دوران فرمایا کہ میں نے محمود کبیر سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جامع مسجد کے ملمہ شدہ کنگوروں کے اوپر جو محراب کے طاقوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں آ جا رہے تھے، پرندے کی طرح بڑی تیزی سے اور بے خوفی سے اس کنارے سے اس کنارے تک کبھی آتے تھے اور کبھی جاتے تھے۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ جب صبح ہونے لگی تو ان کنگوروں پر سے نیچے اتر آئے۔ میں ان کے سامنے گیا اور سلام کیا۔ مجھ سے کہنے لگے، تم نے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھا۔ بولے، کسی سے کہنا نہیں۔ اسی دوران کاتب حسن الاسجزی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بزرگوں میں سے اکثر اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد ہوا کہ اگر راز کو فاش کر دیں تو دوسرے راز کے محرم بننے کے قابل نہ رہیں۔ اگر ایک آدمی دوسرے سے راز کہتا ہے اور راز سننے والا اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو وہ راز بتانے والا پھر دوسرا راز نہیں بتائے گا۔ بندے نے عرض کی کہ یہ کیا بات ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ بہت دفعہ غیب کی باتیں زبان پر لائے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت اولیاء شوق کے غلبے میں ہوتے ہیں تو بے خودی کے عالم میں کچھ کہہ دیتے ہیں، البتہ جو کامل ہیں وہ اسرار میں سے کوئی چیز بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوبارہ یہ مصرع زبان مبارک پر آیا۔ ترجمہ: مردوں نے 1000 دریا پیے اور پھر بھی پیاسے گئے۔ پھر فرمایا کہ بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ راز کے قابل ہو سکے اور اس کے اہل پوری طرح ہیں تو اصحاب سہف یعنی سالک ہیں۔
بندے نے پوچھا کہ اصحاب سکر یعنی مجذوب کا مرتبہ اونچا ہے یا اصحاب صحف کا؟ فرمایا کہ اصحاب صحف کا مرتبہ، واللہ عالم۔ 12ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 14ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ زبان کی تاثیر کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ طاعت اور وہ ورد جو کسی صاحب نعمت کی زبان سے ملا ہو اس کے ادا کرنے میں راحت ہی دوسری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند ورد ہیں جو میں نے خود اپنے آپ پر واجب کر لیے ہیں اور چند دوسرے ورد ہیں جو مجھے اپنے خواجہ سے عطا ہوئے ہیں۔ ان دونوں وردوں کی ادائیگی کے وقت جو راحتیں میسر آتی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر بات اختیار کی ترقی آئی، یعنی خود اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے محکوم ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جو حاکم ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز نماز کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے۔ مریدوں سے پوچھنے لگے کہ جامع مسجد کا راستہ کون سا ہے، کس طرح جانا چاہیے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ راستہ یہ رہا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اتنی دفعہ آپ جمعے کی نماز کو گئے ہیں، راستہ نہیں جانتے؟ بولے جانتا ہوں، لیکن اس وجہ سے پوچھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کا محکوم بن جاؤں۔ اس کے بعد ترک وطن اور مکان و محل وغیرہ کی محبت کے سلسلے میں واز فرمایا اور یہ اشعار زبان مبارک پر آئے۔ ترجمہ: پہاڑ اور جنگل کو جنگلی جانوروں کی طرح ٹھکانہ نہ بناؤ، گھر بار کو چوہے بلی کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روزی آسمان پر تھی، زمین ان کا گھر بنا دیا گیا۔ کھانے کے لیے اگر گھر بناتے ہیں تو چیونٹیاں اور بڑیں اور مکڑیاں بناتے ہیں۔ 13ویں مجلس۔ 708 ہجری ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ تائت کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک تائت ہے لازمی اور ایک تائت ہے متعدی۔ تائت لازمی تو وہ ہے جس کا فائدہ اسی ایک تائت کرنے والے کی ذات کو پہنچتا ہے، اور وہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور اورات اور تسبیحات اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔ لیکن طاعت متعدی وہ ہے کہ جس سے فائدہ اور راحت دوسروں کو پہنچے، خرچ کرنے سے اور شفقت برتنے سے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کے حق میں مہربانی کرنے سے۔ اس کو طاعت متعدیہ کہتے ہیں اور اس کا ثواب بے حد و اندازہ ہے۔ اور طاعت لازمہ میں تو اخلاص ہونا چاہیے تاکہ قبول ہو جائے، لیکن طاعت متعدیہ تو جس طرح کی بھی ہو اور جیسے بھی کی جائے اس کا ثواب ہے۔ واللہ الموفق۔ 14ویں مجلس۔ اسی مہینے کی 7ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ولایت اور ولایت کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ شیخ کے لیے ولایت بے فتح واو بھی ہوتی ہے اور ولایت بکسر واو بھی۔ ولایت تو یہ ہے کہ جب تائب ہوتا ہے اور طاعت کرتا ہے تو اس طاعت سے بڑا ذوق پاتا ہے اور ممکن ہے کہ مریدوں کو خدا تک پہنچا دے اور طریقت کے آداب سکھائے، اور غرض کے جو کچھ اس کے اور خلقت کے درمیان ہے اس کو ولایت کہتے ہیں، لیکن جو کچھ اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے وہ ولایت ہے، اور وہ خاص محبت ہے۔ اور جب شیخ دنیا سے انتقال کرتا ہے تو ولایت اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مگر ولایت جس کو چاہتا ہے دے جاتا ہے۔ اپنی پسند کے آدمی کو اگر وہ نہ دے تو بھی جائز ہے، کیونکہ حق عز و جل اس ولایت کو کسی دوسرے کو عطا کر دیتا ہے، لیکن ولایت جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ اس باب میں حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے ایک مرید کو کسی بزرگ کے پاس بھیجا اور معلوم کرایا کہ رات کو بساط عالم پر کیا گزری۔ انہوں نے جواب کہلوایا کہ رات کو شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سر العزیز نے مسجد ماہنہ میں انتقال کیا۔ ان بزرگ نے پھر کسی کو بھیجا اور پوچھوایا کہ ان کی ولایت کس کو دی گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مجھے خبر نہیں، جو کچھ معلوم تھا وہ بتا دیا۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ولایت شمس العارفین علیہ رحمہ والغفران کو دی گئی ہے۔ رات ہی کو شمس العارفین کے دروازے پر پہنچے۔ شمس العارفین نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان سے فرمایا
خدا تعالیٰ کے اتنے سارے شمس العارفین ہیں، کیا خبر کن شمس العارفین کو ولایت دی گئی ہے؟ اس کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا، جو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کے بھائی تھے۔ ارشاد ہوا کہ جب وہ تعلیم و تحصیل کے لیے مدرس کے پاس گئے تو استاد نے پوچھا کہ نجیب الدین متوکل تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نجیب الدین متاکل خراب و خستہ ہوں، متوکل توکل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد استاد نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ظاہری بھائی ہوں، مانوی بھائی کون ہو سکتا ہے؟ پھر اصحاب نعمت کی بخششوں کا ذکر نکلا کہ وہ خدمت کرنے والوں پر بڑی نظر یعنی عنایت رکھتے ہیں۔ اس درمیان فرمایا کہ ایک خواجہ تھے صاحب نعمت و ہمت، کبھی کبھی قاضی عین القضاء علیہ رحمت والغفران کے پاس خرچ بھیجا کرتے۔ شاید قاضی عین القضاء علیہ رحمہ نے کبھی کسی اور دوسرے سے فرمائش کی اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ ان خواجہ نے سنا تو آزردہ خاطر ہوئے اور عین القضاء سے اپنی ناراضی کہلوائی کہ کسی دوسرے سے کوئی چیز لی، مجھے یہ دولت کیوں نہ عطا کی؟ عین القضاء نے ان کو لکھا کہ اس بات کے لیے رنج نہ کیجیے، اجازت دیجیے تاکہ دوسروں کو بھی دولت ملے، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیے جن میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر، اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیے جن میں سے ایک نے کہا کہ اے باغبان آور باغ کا دروازہ کھول دے، اور جب میں اور میرا محبوب اندر آ جائیں تو دروازہ بند کر دے۔ اسی روز میر چھجو راقم الخروف امیر حسن رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا مرید ہوئے اور بیعت کی، اور اس کا بھائی شمس الدین مہلوک ہوا یعنی سر منڈایا، اور اسی روز شیخ جلال الدین ہانسوی کے پوتے یا نواسے مہلوک ہوئے، اور مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی نئے سرے سے مہلوک ہوئے، اور شیخ عثمان سیستانی نے کلاه کی درخواست کی اور کلاه پائی، اور شمس الدین کو خرقہ ملا۔ بہت ہی راحت والا دن تھا۔ اس موقع پر شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ جب وہ شیخ الاسلام قطب الدین اوشی قدس اللہ سرا کی خدمت میں آئے اور سر کے بال اتروائے تو شیخ نے فرمایا حقیقت میں چراغ اسی وقت بجھتا ہے جب اس کے سر سے روغن نکل جاتا ہے۔ 15ویں مجلس اسی ماہ جمادی الاولیٰ کی 6 تاریخ بدھ کو خضر آباد چھاونی سے حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ مردان غیب کا ذکر آیا کہ وہ جب کسی کو قابل دیکھتے ہیں اور طاعت و مجاہدہ میں عالی ہمت پاتے ہیں تو اڑا لے جاتے ہیں۔ اس اثنا میں فرمایا کہ نصیر لقب ایک جوان بدیون میں تھا، ان سے میں نے سنا کہ وہ کہتے تھے میرے باپ پہنچے ہوئے درویشوں میں سے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک رات انہیں دروازے کے سامنے سے آواز دی گئی، وہ باہر آئے، ہم نے بس اندر سے سلام اور علیک سلیک سنی، اور اتنا اور سنا کہ ہمارے والد کہتے ہیں کہ فرزندوں اور گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ بولے اتنی مہلت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا کہ میرے والد اور وہ لوگ کیا ہوئے۔ اسی باب میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کا قصہ سنایا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان تھے جنہیں قزوینی علیہ رحمہ کہتے تھے۔ ان کے گھر میں مردان غیب جمع ہوئے اور نماز کے وقت خلق صف بصف کھڑی ہوئی۔ مردان غیب میں سے ایک شخص نے امامت کی، جماعت نے بلند قرات سنی اور تسبیحات اور جو کچھ نماز میں ہوتا ہے سنا، البتہ اس امام کو نہیں دیکھا، صرف یہ قزوینی دیکھتے تھے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ انہیں مردان غیب میں سے ایک شخص نے ایک مہرہ یعنی سونے کا سکہ انہیں قزوینی کے ہاتھ مجھے بھجوایا تھا، اور وہ مہرہ اب تک میرے پاس ہے۔ اسی ضمن میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرد تھے علی نام، جب بھی مردان غیب ان کے حجرے کے دروازے پر آتے اور کہتے سلام علیکہ تو خواجہ علی صرف ان کی آواز سنتے، اور بس کئی دفعہ ایسا ہوا یہاں تک کہ ایک روز یہ صاحب آئے اور بولے سلام علیکہ اے خواجہ علی۔ خواجہ علی نے سلام کا جواب دیا اور بولے اے مردو بس سلام کرو گے اور آواز دیتے رہو گے؟
اپنی صورت نہیں دکھاؤگے؟ یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی آواز بھی نہیں سنی۔ اس درمیان بندے نے عرض کی، شاید خواجہ علی نے یہ بات کہہ کر گستاخی کی۔ ارشاد ہوا، ہاں شوخی کی بات کیا کی، اس دولت ہی سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مردان غیب پہلے آواز دیتے ہیں اور اپنی بات سناتے ہیں، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں اور پھر اڑا لے جاتے ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کیا بارہت مقام ہے کہ جہاں کسی کو یہ لے جاتے ہیں۔ 16ویں مجلس۔ اسی مہینے کی 19ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ سلوک کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ چلنے والا کمال کی طرف رخ رکھتا ہے، یعنی سالک جب تک سلوک میں ہے کمالیت کا امیدوار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سالک ہوتا ہے اور واقف ہوتا ہے اور راجے۔ چنانچہ سالک تو وہ ہے جو راستہ چلتا ہے اور واقف وہ ہے کہ جس کو وقفہ پڑ جاتا ہے۔ بندے نے عرض کی کہ کیا سالک کو بھی وقفہ پڑتا ہے؟ فرمایا، ہاں، جب بھی سالک کی اطاعت میں کوئی فطور پڑتا ہے، جیسے کہ اطاعت کا ذوق نہ رہے تو اس کے لیے وقفہ ہوتا ہے۔ اگر جلدی ہوشیار ہو جائے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو پھر سالک ہو سکتا ہے، اور اگر خدا کی پناہ اسی حال پر جمع رہے تو اس کا خطرہ ہے کہ راجے ہو جائے۔ اس کے بعد اس راہ کی لغزش کی 7 قسمیں بیان فرمائیں: اراز حجاب، تفاصل، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی، عداوت۔ ان قسموں کی تمثیل اور تفصیل میں فرمایا کہ جیسے 2 دوست ہوں، عاشق اور معشوق، ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ اس درمیان اگر عاشق سے کوئی حرکت یا کام یا بات یا فعل ایسا ہو جائے جو اس کے دوست کی پسند کا نہ ہو تو وہ دوست اس سے اراز کرتا ہے، یعنی منہ موڑ لیتا ہے۔ بس عاشق پر واجب ہے کہ اسی وقت استغفار میں مشغول ہو جائے اور معذرت چاہے، اور یقیناً اس کا دوست اس سے راضی ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بے توجہی جو ہوئی تھی جاتی رہے گی، اور اگر وہ محبت کرنے والا اس خطا پر اصرار کرے گا اور عذر پیش نہیں کرے گا تو وہ اراز حجاب تک پہنچ جائے گا۔ معشوق ایک حجاب یعنی پردہ درمیان میں لے آئے گا۔ جیسے ہی خواجہ ذکر اللہ بالخیر حجاب کی تمثیل میں اس بات پر پہنچے، ہاتھ اونچا کیا اور آستین چہرہ مبارک کے سامنے کر لی اور فرمایا کہ مثلاً اس طرح کا حجاب محب اور محبوب کے درمیان ہو جائے گا۔ پس محب یعنی عاشق پر واجب ہوگا کہ معذرت کی کوشش میں رہے اور توبہ کرے، اور اگر اس معاملے میں سستی کرے گا تو وہ حجاب تفاصل میں بدل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ دوست اس سے جدائی اختیار کر لے گا۔ پس شروع میں اراز سے زیادہ نہیں تھا، چونکہ معافی نہیں چاہی، حجاب ہو گیا، اور جب اس ناپسندیدگی پر اڑا رہا تو تفاصل ہو گیا، دوری ہو گئی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ دوست معافی نہ مانگے تو سلب مزید واقعہ ہوگا، یعنی اس کے اوراد اور طاعت و عبادت کے ذوق میں جو بڑھت تھی وہ واپس لے لی جائے گی۔ بس اگر اس پر بھی عذر نہ کرے اور اس ہٹ درمی پر جمع رہے تو سلب قدیم ہوگا کہ وہ طاعت اور وہ راحت جو مزید بڑھوتری سے پہلے میسر تھی وہ بھی چھن جائے گی۔ بس اگر یہاں بھی توبہ میں کسر رہ جائے تو اس کے بعد تسلی ہوگی۔ تسلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے دوست کا دل اس کی جدائی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ بس اگر پھر بھی توبہ میں سستی ہو تو عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت جو تھی وہ عداوت میں بدل جاتی ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ 17ویں مجلس۔ اسی مہینے کی 25ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ملی۔ کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے۔ اس دوران فرمایا کہ خواجہ علی فرزند، خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین، اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں خیر سے اٹھائے، تاتاری کافروں کے حملے میں گرفتار ہوئے، ان کو چنگیز خان کے سامنے لے گئے۔ اسی خاندان کے مریدوں میں سے ایک شخص وہاں حاضر تھا، وہ دربار میں رسوخ رکھتا تھا۔ جب اس نے خواجہ علی کو گرفتار دیکھا تو حیران رہ گیا، دل میں سوچنے لگا کہ ان کی رہائی کی کیا ترکیب ہو اور ان کا ذکر چنگیز خان کے سامنے کس حیثیت سے کروں۔
اگر کہتا ہوں کہ یہ بڑے بزرگ اور صاحب کرامت خاندان سے ہیں تو اسے کیا معلوم، اور اگر طاعت و عبادت کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی مؤثر نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ بڑے سوچ بچار کے بعد چنگیز خان کے سامنے گیا اور کہا کہ اس شخص کا باپ بہت بزرگ آدمی تھا، مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا، اس کو رہائی دینی چاہیے۔ چنگیز خان نے پوچھا کہ اپنے لوگوں کو کھانا دیتا تھا یا غیر لوگوں کو؟ اس شخص نے جواب دیا، غیر لوگوں کو، اپنے لوگوں کو تو سب ہی کھلاتے ہیں، مگر اس کا باپ خلق بیگانہ کو کھانا تقسیم کرتا تھا۔ چنگیز خان اس بات سے خوش ہو گیا اور بولا کہ وہ آدمی کیسا نیک ہوتا ہے جو خلق خدا کو کھانا دیتا ہے۔ بس اسی وقت حکم دیا کہ اسے رہا کر دیں اور خلعت بھی عطا کیا اور معذرت کی۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کھانا کھلانا تمام مذہبوں میں پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد خطرہ اور عزیمت اور فعل کا ذکر آیا۔ فرمایا اول خطرہ ہے کہ پہلے آدمی کے دل میں کوئی چیز آتی ہے، اس کے بعد عزیمت ہے، یعنی اس خیال پر دل جم جاتا ہے، اس کے بعد فعل ہے، یعنی اس عزیمت یعنی ارادہ کو عمل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عوام کو جب تک کر نہ گزرے نہیں پکڑتے، لیکن خواص کی خطرے ہی پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی طرف رجوع رہیں، کیونکہ خطرہ اور عزیمت اور فعل سب حق تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہر صورت میں حق کی پناہ مانگیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی خطرہ میرے دل میں ایسا نہیں گزرا کہ اس کے فعل کی تہمت مجھ پر نہ لگی ہو، اگرچہ کہ ہرگز وہ فعل میں نے نہ کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کوئی کامل اور سچے درویش ان کی خانقاہ میں آئے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ان کی معرفت کا کمال دیکھا اور سمجھ گئے کہ وہ کیسے کامل مرد ہیں۔ افطار کے وقت اپنی لڑکی سے کہا کہ پانی کا کوزہ ان کے سامنے لے جائے۔ لڑکی اگرچہ چھوٹی تھی مگر پورے ادب اور نہایت احترام کے ساتھ پانی ان درویش کے سامنے لے گئی۔ شیخ ابو سعید کو بیٹی کا ادب بہت اچھا لگا اور دل میں کہنے لگے کہ وہ کیا خوش قسمت آدمی ہوگا جس کے نکاح میں یہ لڑکی جائے گی۔ جب یہ خیال ان کے دل میں آیا، حسن مؤذن کو جو خانقاہ کے خادم تھے بازار میں انہوں نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ خبر لاؤ کہ شہر میں کیا چرچا ہے۔ حسن مؤذن بازار میں گئے اور واپس آ کر شیخ سے کہا کہ بازار میں آج میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ کسی کان میں اس کے سننے کی طاقت نہیں۔ شیخ بولے کہ کہو۔ حسن نے جواب دیا کہ وہ بات میری زبان پر کیسے آئے؟ شیخ نے حکم دیا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ کہہ گزرو۔ حسن مؤذن نے کہا کہ بازار میں ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ شیخ ابو سعید چاہتے ہیں کہ خود اپنی بیٹی سے شادی کر لیں۔ شیخ ہنسے اور بولے کہ میرے اس خطرے ہی پر میرا مواخذہ ہو گیا۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت پوری کی، بندے نے عرضداشت کی کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر اپنے زمانے کے بندوں میں نیک بخت ترین ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں، اور بندے کی اس بات پر تعریف فرمائی۔ پھر توبہ کی استقامت کا ذکر آیا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر ایک شخص شراب سے توبہ کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کے پرانے ساتھی اور ہمجولی اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور ہر دفعہ شراب پینے کے لیے اس مقام پر اسے بلاتے ہیں جہاں انہوں نے لطف اٹھایا تھا، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر شراب پیے، اور یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے دل میں کسی قدر لگاؤ رہ گیا ہو، اور اگر تائب دل کو اس خیال سے پوری طرح صاف کر لیتا ہے تو کوئی ہمجولی اور ساتھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ توبہ کی تو سچائی کا ثبوت اس کے ساتھیوں اور ہمجولیوں کا ساتھ چھوٹنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی کا ذکر کسی گناہ اور کسی فسق کے ساتھ لوگ زبان پر لاتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی قدر اس شخص کا دل اس فسق اور گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب توبہ کرنے والا اپنے دل کو پوری طرح اس ناشائستہ کام سے پھیر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس جرم و گناہ کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ ساری بات توبہ کی استقامت کی دلیل ہے، یعنی جب تک تائب توبہ میں مستقیم ہے تو نہ اس کا ذکر کوئی معصیت کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ فسق کے ساتھ اس کا نام زبان پر لا سکتا ہے۔ البتہ اس گناہ اور اس معصیت کی طرف مائل ہوگا تو ضرور اس کو طلب کرنے میں کھینچا تانی کریں گے اور زبان پر بھی اس کا ذکر فسق و فجور کے ساتھ لائیں گے۔
پھر حیدرزادہ علیہ رحمت کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ وہ ترک بچے تھے اور ایک صاحب حال درویش تھے۔ جس زمانے میں چنگیز خان کی یورش ہوئی، کافروں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان ایام میں انہوں نے ایک روز مریدوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ مغلوں سے بچ کر بھاگو کہ وہ غالب آ جائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ بولے وہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور خود اس درویش کی پناہ میں آتے ہیں۔ میں نے عالم باطن میں اس درویش سے کشتی کی اور اس نے مجھے زمین پر دے مارا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ غالب آ جائیں گے، تم لوگ بھاگو۔ اس کے بعد خود ایک غار میں چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ انجام وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ اس حکایت کے بیان کے بعد بندے نے عرض کی کہ یہ گروہ جو لوہے کے تو کو کڑے ہاتھ اور گردن میں ڈالتا ہے، کیا ان کی پیروی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، لیکن ان پر تو ایک حال طاری ہوا کرتا تھا کہ اس حال میں گرم دہکتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کبھی توک بناتے تھے اور کبھی کڑا بنا لیتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور یہ گروہ جو ہے یہ توک اور کڑے تو پہنتا ہے، لیکن وہ حال کہاں ہے؟ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ زندگی یہ ہے کہ درویش ذکر حق میں مشغول رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو میرا گرامی کہتے تھے۔ کسی درویش کو یہ آرزو ہوئی کہ ان کی زیارت کو آئے، اور ان درویش کی یہ کرامت تھی کہ جو خواب بھی دیکھتے سچا ہوتا۔ اس خواب کی تعبیر بالکل وہی ہوتی جو دیکھا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ان پر میرا گرامی کا اشتیاق ملاقات غالب آیا۔ میرا گرامی جہاں تھے وہاں روانہ ہوئے، راستے میں کسی منزل پر اترے اور سو گئے۔ انہوں نے خواب میں سنا کہ میرا گرامی مر گئے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھے اور بولے کہ افسوس، اتنا راستہ ان کی ہوس میں طے کیا اور وہ وفات پا گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ خیر، چلتا ہوں، جس مقام پر وہ تھے وہاں ان کی قبر کی زیارت کروں۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں میرا گرامی تھے تو ہر کسی سے پوچھنا شروع کیا کہ میرا گرامی کی قبر کہاں ہے؟ سب نے کہا وہ تو زندہ ہے، ان کی قبر کو کیوں پوچھتے ہو؟ یہ درویش حیران ہوا کہ میرا خواب جھوٹا کیسے ہو گیا۔ الغرض میرا گرامی کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ میرا گرامی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے خواجہ، مانی کے اعتبار سے تمہارا خواب سچا تھا، کیونکہ میں مسلسل یاد حق میں مشغول رہتا ہوں۔ اس رات کو اس کے غیر میں مشغول ہوا۔ یہ ندا عالم میں کرتی گئی کہ میرا گرامی مر گیا، واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔